بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، سلسلہ اللہ دا پیارا حبیب اور اس دی بیوی اج نشست ہے. پچھلیاں دو نشستاں وچ تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مکہ شریف تو مدینہ منورہ ہجرت سماعت فرمائی اور اجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء وچ پہنچے سن. اور پچھلے جمعے اسی اتھوں تک بیان کیتا کہ آپ وادی قباء وچ پہنچ گئے. اتھے اللہ دے حبیب نے ایک مسجد بھی بیان بنائی اور اس مسجد دا ان آیتاں وچ ذکر ہے جڑی آیہ مبارکہ میں تواڈے سامنے پڑھی. تو قباء پہنچ کے ایک انصاری جو قبیلہ اوس دے نال تعلق رکھتے سن، حضرت کلثوم بن حدم، انہاں دے مقام تے حضور نے قیام فرمایا. یہ قیام کتنا سی، کنے دن ٹھہرے، جس دے وچ اختلاف ہے، روایتاں دا اختلاف ہے کہ آپ نے 3 دن، 4 دن، 14 دن یا 20 دن اس وادی قباء دے اندر قیام فرمایا. بخاری شریف دی روایت یہ ہے کہ سرکار 14 دن ٹھہرے اور سرکار جدو اتھے قباء وچ تشریف فرما سن تے آپ دی تشریف آوری دے 3 دن بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ آئے. انہوں نے حضور نے چھوڑیا سی مکے وچ کہ تسی کفار دیاں امانتاں نے انہوں دے حوالے کر کے تے پھر آ جاؤ. آپ بغیر سواری دے پیادے ہی وادی قباء وچ پہنچے. اس حالت وچ اس شان دے نال پہنچے کہ حضرت علی دے قدم مبارک سجے ہوئے سن اور انہاں دی اس حالت نو ویکھ کے کملی والے دیاں اکھاں وچ آنسو آ گیا. علی المرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پا پیادہ تا قباء
پہنچے وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا درس دیانت دے کے آئے تھے۔ یعنی دشمن جو جان دے دشمن نے انہاں دیاں امانتاں بھی غصب نہیں کیتیاں، دبائیاں نہیں نے۔ اے اسلام دا دیانتداری دا سبق ہے جو ساڈے، دیکھو اسلام تے کہندا ہے دشمن دیاں بھی امانتاں تے چیزاں نہ دباؤ، تے اج اسی مسلمان ہو کے مسلماناں دیاں امانتاں دبا جانے ہیں۔ کوئی قرضہ دے تے قرضہ واپس نہیں کرنا، جتھے دا لگتا ہے دوسرے نو نقصان پہنچان دی کوشش کرنے ہیں۔ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے عمل دے نال دیانتداری دا سبق دیتا کہ دشمناں دیاں امانتاں بھی واپس کر آئے۔ ہوئے حاضر تو پاسو جے ہوئے تھے خون جاری تھا، نبی کا دیدائے ہمدرد محو اشک باری تھا۔ سرکار رو پے، آنسو بہان لگ پے اس حالت نو ویکھیا۔ تو دین نو سانو تو دین وراثت جی مل گیا نا، مسلماناں دے گھراں وچ پیدا ہو گئے، اس واسطے دین دی قدر ہی کوئی نہیں۔ دین دی قدر سمجھن والے وہ ساڈے بزرگ سن، اسلاف سن، جنہاں نے اس دین دی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ کچھ ارباب سیر نے، سیرت نگاراں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قباء دے اندر ورود مسعود دی تاریخ 12 ربیع الاول دسی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی سلمان جنہوں نے سیرت رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ 8 ربیع الاول اور 13 نبوی سی، نبوت دا 13واں سال سی، اور دن سوموار دا سی جس ویلے وادی قباء وچ پہنچے۔ اچھا ہن اسی حضور نے ہجرت فرمائی ہے تے سن 13 نبوی سی، نبوت دا 13واں سال سی جدوں ہجرت فرمائی۔ نبوت دا تے ہویا 13واں سال، تے ہجری دا کیڑا سال ہویا؟ پہلا سال، کیونکہ سن ہجری حضور دی ہجرت تو شروع ہوندا ہے، تو گویا کہ جرا 13 نبوی ہے وہ ایک ہجری بھی ہے۔ نبوی اعتبار نال سن ہے 13واں، تے ہجری ہجرت دے اعتبار نال سن ہجری ہے پہلا۔ تو ہن اسی اگے نبوی گل نہیں کریں گے کہ نبوت دا سال، اسی ہن کہاں گے سن ہجری، گویا کہ پہلا سن سی ہجرت دا، جدوں سرکار ہن وادی قباء وچ پہنچے، اور اس پہلے ہجرت دے سال وچ آپ نے مسجد قباء دے اندر وادی قباء دے اندر مسجد قباء دی تعمیر فرمائی، اور اس مسجد لئی زمین دتی آپ دے میزبان نے جن دے کول ٹھہرے ہوئے سن، وہ اوسی انصاری صحابی کلثوم بن حدم نے مسجد لئی زمین دتی، اور مسجد دی جدوں مرمت تعمیر ہونی شروع ہوئی تو اس دے وچ سرکار نے بھی شرکت فرمائی، تعمیر وچ حضور نے بھی حصہ لیا۔ اتنے بھاری بھاری پتھر سرکار اٹھا کے لیاندے کہ آپ دی کمر مبارک خم ہو جاندی سی، اور اگر کوئی صحابی ویکھ کے عرض کردا حضور یہ پتھر مینوں دے دیو، یہ مینوں دے دیو، تو آپ فرماندے یہو جہا پتھر تو اتھوں ہور چا لیا، بجائے میرے کو لین دے نا، یہو جہا پتھر تو اتھوں اٹھا لیا۔ اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی،
قباء میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالی، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی، صدق کی، تقوی کی اور پرہیزگاری کی۔ چنانچہ یہ وہ مسجد ہے مسجد قباء جتھے 2 نفل نماز پڑھن دا ثواب عمرے دے برابر ہے۔ سرکار جدوں ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے نا، آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ جو مہاجر نے، کبیدہ خاطر نے، غمگین نے، آپ نے فرمایا تو انہوں کا غم ہے؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تے کوئی ملال نہیں، بس ایک گل ذہن وچ آندی ہے کہ جدوں اسی مکے وچ ہوندے ساں، جدوں جی کردا سی جا کے خانہ کعبہ جا کے عمرہ کر لیندے ساں، ہن ایتھے آ کے اسی عمرے تو محروم ہو گئے۔ بس طبیعت وچ رنج اے ہے، غم اے ہے کہ اوتھے اے ایک فائدہ سی کہ جدوں جی کردا سی عمرہ کر لیندے ساں، تے ہن ایتھے آ کے اسی عمرے تو محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی مسجد قباء وچ جا کے 2 نفل پڑھ لیا کرو تانوں عمرے دا ثواب مل جائے۔ اللہ دے حبیب اتنے مختار نے، ہاں جی، کہ مہاجراں واسطے عمرے دا اسباب اوتھے ہی بنا دیتے کہ لو تسی ایتھے ہی عمرہ کر لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا بھی یہ معمول رہا کہ آپ ہفتے وچ ایک مرتبہ ہفتے والے دن کدے پیدل اور کدے سواری تے بہ کے مسجد قباء تشریف لے آندے سن۔ حالانکہ مدینہ شریف تو 3 میل دور ہے مسجد، یہ وادی 3 میل دور ہے، ہن تو خیر وچ ہی آ گئی، مدینہ شریف پھیل گیا ماشاءاللہ، تو ہن تے وچ ہی آ گئی ہے، لیکن اس ویلے مدینہ شریف تو مسافت سی، لگدا سی پینڈا کہ 3 میل دے پاس، تو کدے پیدل اور کدے سواری تے بہ کے آپ ہفتے ایک مرتبہ تشریف لے آندے سن اور اس مسجد دے وچ نفل ادا فرماندے سن، اور حضور دے صحابہ دا بھی پھر یہ معمول رہا۔ چنانچہ یہ مسجد قباء جس ویلے تعمیر ہو رہی سی تے حضور دے ایک نعت خان صحابی جنہ دا نام سی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، تسی سوچتے ہوو گے کیا اس ویلے بھی نعت خان سن؟ حضور دے زمانے میں بھی نعت خان سن، حضور دے زمانے میں 1-2 نعت خان نہیں سن، بلکہ 33 یا 35 نعت خانہ دی ایک پوری نعت کونسل سی، اور اس کونسل دے پھر چیئرمین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ دے جو نعت خان سن انہاں وچوں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ جس ویلے مسجد قباء دی تعمیر ہو رہی سی نا تے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے سن، اور انہاں دے اس شعر وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہاں دے قافیے وچ قافیہ ملا رہے سن اور اپنی نال آواز شامل کر رہے سن۔ شعر سن لو، افلاح من یعالج المساجد، افلاح من یعالج المساجد وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عَنْهُ إِلَّا رَاكِضًا۔ اور اس شعر وچ آواز حضور بھی اپنی آواز شامل کر رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی، وادی قباء وچ
با اختلاف روایت بخاری شریف دی روایت کے مطابق 14 دن سن، اور بھی روایتاں نے، جدوں آپ دا قیام اتنے مکمل ہو گیا اور مسجد بھی بنا دیتی، مسجد قباء، کیونکہ عارضی قیام سے اصل تے آپ نے مدینہ شریف جانا سی، تو لہٰذا ہوں سرکار اس وادی قباء تو مدینہ شریف جس کا پرانا نام ہے یثرب، یثرب دی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یثرب دا معنی ہے بیماریاں دا گھر، کیونکہ اس شہر وچ وباواں پھٹدیاں سن، وباواں پھٹدیاں رہندیاں سن، اس لیے بیماری دا گھر کہا جاندہ سی یثرب۔ سرکار اس شہر دی طرف روانہ ہوئے، یہ تے حضور پھر تشریف لے آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ یثرب یثرب نہ رہا بلکہ مدینہ المنورہ بن گیا، ہاں جی، پھر یہ طیبہ بن گیا، پھر یہ پاکیزہ جگہ بن گئی، پھر یہ وہ جگہ بن گئی جن کے بارے سرکار نے خود فرمایا تربت و مدینہ تو شفاء، مدینہ شریف دی مٹی شفا ہے۔ حضور دے قدماں دی برکت ہے نا کہ پہلے وہ بیماریاں دا گھر سی، یثرب کہلاندا سی، آقا تشریف لے آئے، ہن اوہی شفا بن گیا۔ اتھوں دی جڑی پروڈکٹ ہے کھجوراں نے، اتھوں دی پیداوار ہے، ہاں جی، وہ استعمال کریے تو اون دے وچ بھی شفا ہے۔ عجمت المدینہ کھجور کھا کے دیکھو، اس دے اندر دل دا مرض دا علاج ہے، جادو دے مرض دا علاج ہے، شفاواں نے۔ ایک مرتبہ سرکار سفر تے تشریف لے گئے تو جدوں سفر تو واپس آئے تو مدینہ شریف میں تیز ہوا چل رہی سی، تو آپ نے اپنا چہرہ کھول دیتا تاکہ مدینہ شریف دی جو گرد و غبار ہے، مٹی ہے، وہ چہریاں تے لگے۔ تو یہ اعزاز بخشیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دی سرزمین نو۔ اچھا، جدو وادی قباء تو آپ اس یثرب دی طرف تشریف لیا رہے سن، تو رستے وچ ایک محلہ آیا جس کا نام ہے بنی سالم۔ اس محلے وچ پہنچے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت واسطے جمعہ فرض کر دیتا گیا، اور حضور نے پہلا جمعہ اس محلہ بنی سالم دے وچ ادا فرمایا، اور اج بھی اتھے مسجد ہے، مسجد جمعہ، اتھے مسجد تعمیر کر دیتی گئی، اج بھی اتھے موجود ہے مسجد، مسجد جمعہ۔ سرکار نے اتھے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی۔ داور ہے اللہ تعالی، حضور اللہ دے محبوب ہوئے۔ سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا۔ اچھا، وہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سیرت دیاں کتاباں وچ حدیثاں وچ وہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا فرمائی، اللہ تعالیٰ دی حمد تعریف کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کی تھی وہ ہدایت پا گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے اللہ رسول دی نافرمانی کی تھی وہ بھٹک گیا، وضل ضلالا بعیدا، اور دور دی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو سرکار کا خطبہ آپ فرما رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تنوں اللہ تعالیٰ دے تقوی دی وصیت کرنا، فإنه خیر ما اوصى به المسلم أن يحده على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله،
فاحذروا اما حذرکم اللہ ولا افضل من ذلك نصیحتا ولا افضل من ذلك ذکرا فانه من يتق اللہ یکفر عنہ سیئاته ویعظم له اجرا عظیما ومن يتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما۔ متبرکن میں خطبے دے چند عبارتیں تم سنا دوں۔ جب جمعہ دی نماز ہو گئی پھر آپ یثرب دی طرف روانہ ہوئے اور اس شہر دے جنوب دی طرفوں شہر وچ داخل ہوئے۔